السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور کچھ چیزیں جو ہیں ملکی حالات جس طرح سے بدل رہے ہیں اور کچھ جو میں دیکھ رہا ہوں چیزیں وہ کافی کنفیوز کر رہی ہیں آپ کو. یہ جو ویڈیو ہے نا یہ بڑی مشکل سے میں کر رہا ہوں. آپ دیکھیں میرے پاس کوئی اسکرپٹ نہیں ہے، کوئی نوٹس نہیں ہے، پرچیوں سے نہیں میں کر رہا. لیکن اس میں دو تین بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں. کیا پاکستان میں سی پیک کا فیوچر ہے؟ کیا کوئی پاکستان میں سی پیک کو جان بوجھ کر سلو کر رہا ہے کہ وہ نہ ہو؟ اور کیا اب ہم اس نہج پہ آ چکے ہیں کہ جس طرح امریکہ ہمیں کہتا رہا ہے ڈو مور، اب چائنا بھی وہاں سے بھی آواز آنے والی ہے ڈو مور، اور ان کی آواز ذرا ہمیں زیادہ سخت آئے گی بائی دا وے اگر ہوا تو. کیا پاکستان کی جو اپوزیشن ہے وہ کسی بیرونی سگنل کا انتظار کر رہی ہے کہ 3 جلسے ایک ساتھ کر دیا اور چوتھے جلسے میں 1 مہینے کا گیپ دے دیا؟ اور کس کی وجہ سے وہ اتنے کنونسڈ ہیں کہ 1.5 مہینے کے بعد یہ حکومت نہیں رہے گی یا یہ نظام نہیں رہے گا؟ کیا ہم اپنے آپ سے اور اپنے ملک سے جسٹس کر رہے ہیں؟ لیاقت علی خان کے مرڈر سے لے کے آج تک ہم نے کچھ نہیں سیکھا. ہمیں کتنا ٹائم لگے گا یہ سب کچھ سیکھنے میں؟ یہ سب کچھ آج میں اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا. پر آگے چلنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں. اور آج کا یہ جو پروگرام ہے، یہ ویڈیو لاگ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ میں وہ ساری چیزیں 3 4 5 چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں اور آپ لوگ میری رہنمائی فرمائیں. کامنٹس میں جب آپ اپنی رائے دیتے ہیں تو پھر آپ کسی ایک سوال کے بارے میں جب آپ اپنی رائے دیتے ہیں تو اس سے مجھے بھی سیکھنے کا موقع ملے گا، میری ٹیم کو بھی موقع ملے گا. لیکن بڑی عجیب سی کھچڑی پک گئی ہے. مجھے لگتا ہے کہ امریکہ جس طرح سے ڈو مور کا پاکستان سے کئی سال سے مطالبہ کرتا رہا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہلری کلنٹن کو بھی ایک بہن نے پوچھا تھا سوال پبلک گیدرنگ میں جب وہ تھیں کہ تم بالکل ایسے ڈیل کری ہم سے جیسے کو ساس ہوتی ہے کہ ہر وقت ڈو مور ڈو مور ڈو مور. تو بہرحال وہ تو ایک مذاق میں اس کا سوال تھا، لیکن اس کی کونوٹیشن بڑی سیریس تھی. لیکن اب ذرا دوسری طرف آ جائیں. پاکستان نے اپنے آپ کو کر دیا چائنا کے پلڑے میں. خود عمران خان نے کہہ دیا ایز پرائم منسٹر آف پاکستان کہ اب ہم چائنا کے ایلائی ہیں. یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہنے کا کہ امریکہ سے ہمارا اب ویٹ شفٹ ہو کے چائنا کی طرف آ گیا. لیکن میں جتنے چائنیز بزنس مین کو پاکستان میں ملا ہوں، خاص طور پہ ان لوگوں کو جن کی کمپنیز جو ہیں ML1 کے اوپر کام کر رہی ہیں، جو کوئی فیصل آباد میں انڈسٹریل پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہی ہیں یا ریلوے کے اوپر جنہوں نے کام کرنا ہے، پہلی باری میں دیکھ رہا ہوں کہ چائنیز جو ہیں نا وہ اب فرسٹریٹ ہو رہے ہیں اور وہ ہلکے ہلکے جملہ بولنا شروع ہو گئے ہیں. ورنہ اتنی عمر میں جب بھی میں کسی چائنیز کو ملا ہوں تو ان سے کو بات نکلوانا جو ہے نا وہ آسان کام نہیں ہے. وہ ایک لیئر کے اوپر دوسری لیئر، تیسری لیئر، چوتھی لیئر، اتنی لیئرز، ملٹی لیئرڈ سوسائٹی ہے چائنا کی کہ وہ اسمائل کرتے ہیں، جھکتے ہیں، بٹ دل کی بات نہیں کرتے. خاص طور پہ 2 چیزیں آپ کسی چائنیز سے ڈسکس نہیں کر سکتے، ایک ریلیجن اور ایک پالیٹکس. ان دونوں چیزوں کی اتنی سخت ممانعت ہے چائنیز سوسائٹی میں اور چائنیز کلچر میں کہ وہ ڈسکس ہی نہیں کرتے. آپ جو مرضی کریں، آپ ان سے سوال کریں وہ ادھر ادھر سے نکل جاتے ہیں. لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ چائنیز بزنس مین جو آتے ہیں، جن کی کمپنیز یہاں پہ ہیں، جن کے آفسز یہاں پہ ہیں، جن کا سٹاف یہاں پہ ہے، اور وہ جب جا رہے ہوتے ہیں تو وہ فرسٹریشن کا اظہار کر رہے ہیں. میری 1 2 چائنیز سے ملاقات ہوئی اور ڈر مجھے یہ لگا کہ اب کہیں چائنا نہ پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کر دے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنیز اب یہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم سی پیک کے اوپر سیریس نہیں ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کر لی اور بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر لی، لیکن ہمارے ہاں جو پروگریس ہے سی پیک کے اوپر وہ بڑی لیک لسٹر قسم کی ہے. مثلاً آپ اس کی اگزامپل یہ لے لیں کہ ابھی تک ہمارے کوئی قانون سازی نہیں ہوئی سی پیک اتھارٹی کے لیے. سی پیک اتھارٹی میں قانون سازی نہیں ہوئی، سی پیک اتھارٹی کے لوگ نہیں نامزد ہوئے، اور اس میں اتنے زیادہ بیوروکریٹس کو بیچ میں ڈال دیا، سیکٹریز کو، ایڈیشنل سیکٹریز کو اور لوگوں کو، کہ کوئی کسی بات پہ فیصلہ ہی نہیں ہوتا. اب اگر آپ دیکھتے ہیں تو سی پیک کے تحت پاکستان میں، آپ کو صرف ایک چیز کی اگزامپل دے رہا ہوں، 16 انڈسٹریل زون بننے تھے، جن میں جو سب سے زیادہ جس زون پہ پروگریس ہوئی ہے ابھی تک وہ رشکائی کا انڈسٹریل زون ہے، اور اس میں بھی کوئی 18 سے 20% تک شاید پروگریس ہوئی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوئی.
اس کا مطلب ہے کہ ابھی تو اس کا ایم او یو بننا ہے، اگلا 1 سال 1.5 سال لگے گا جب اس کا ایم او یو بنے گا، جب وہ ایم او یو بنے گا اس کے بعد وہ اسٹیبلش ہوگا، وہ بنے گا، پھر پتہ نہیں ہماری اولادیں یا ان کی اولادیں اس سے کوئی ثمرات سے کھائیں گی۔ فی الحال تو بڑا مشکل لگتا ہے، فی الحال تو بڑا سلو لگتا ہے۔ اب باقی 15 انڈسٹریل زون جو ہیں وہ اس سے بھی کم جو ہے ان کی پروگریس ہو رہی ہے، اور چائنیز اب اس پہ جو ہے نا وہ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں، وہ دنیا بھر میں انوالو ہو گئے ہیں ان اے سینس کہ ساؤتھ چائنا سی میں ان کی نیوی انوالوڈ ہے، تائیوان کے اوپر ان کا اب جو ہے ایک نیا فرنٹ کھلنے جا رہا ہے، ہانگ کانگ کے اوپر وہ ہاٹ ہو رہے ہیں بالکل، لداخ کے اندر انڈیا نے ان کو جو ہے وہ وہاں پہ انگیج کیا ہوا ہے، اور پاکستان میں اس کی پروگریس بڑی سلو ہے۔ اب وہ بڑا ہوپ فل ہیں کہ ایران اور افغانستان میں جب ڈیل ان کی مٹیریلائز کرتی ہے تو وہاں پہ کم از کم وہ تیز کام کر لیں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ لیاقت علی خان کے ٹائم سے آپ سن لیں کہ جب لیاقت علی خان کی اسیسنیشن ہوئی تو ہم نے جو تاریخ میں پڑھا وہ یہی پڑھا کہ ان کو اس لیے اسیسنیٹ کیا تھا کہ وہ رشین بلاک میں جانا چاہ رہے تھے، اور پھر فائنلی لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد پاکستان امریکن بلاک میں آ گیا۔ لیکن عجیب قسم کا بلاک ہے ہمارا، ہم سے ہمیشہ ڈو مور کا سوال ہوتا رہا اور ہم ہمیشہ نو مور کا جواب دیتے رہے۔ لیکن لیاقت علی خان گئے، جناب ذوالفقار علی بھٹو کا کیس آ گیا، ان کو پھانسی ہو گئی، ضیاء الحق ایک پلین کریش میں اڑ گئے، محترمہ بے نظیر بھٹو اسیسنیٹ ہو گئیں، ایک پوری سیریز آف انسیڈنٹس اینڈ ایکسیڈنٹس ہے جو پاکستان میں بلیک سوان ایونٹس جو ہیں ملٹیپل تعداد میں وہ ہوتے رہے یہاں پہ، اور ہم لوگ اس بلاک میں یعنی انویسٹمنٹ امریکہ کر رہا ہے، لڑائی ہم امریکہ سے ہم امریکہ کے خلاف نعرے مار رہے ہیں، کبھی ہم فلرٹ کرتے ہیں چائنیز کے کیمپ میں جانے کا، کبھی رشین کیمپ میں جانے کا، لیکن دل ہمارا امریکہ میں ہے۔ کہ اگر میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد کبھی زندگی میں فرض کریں آج اپنے نیوز میڈیا سے ریٹائرمنٹ لیتا ہوں اور مجھے آپ کہیں کہ چائنا میں سیٹل ہونا ہے کہ امریکہ میں سیٹل ہونا ہے پاکستان کے علاوہ، اگر فرض کریں میں نے جانا ہو تو کون سی میری چوائس ہوگی، یا آپ کی چوائس پہلے کون سی ہوگی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ کنفیوزڈ ہیں ابھی بھی، ہمارا جسم جو ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے اور ہمارا دل جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہے، اور ہم بیچ میں کہیں ٹریپ ہوئے ہیں۔ پھر امریکہ نیو ورلڈ آرڈر میں اب جو پالیسیز لے کے آ رہا ہے، چاہے اسرائیل ہو، چاہے انڈیا ہو، چاہے اور اس کے لوگ ہوں، وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ چائنا سے ہم سارا ٹریڈ بھی کرنا چاہتے ہیں، ایڈ بھی لینا چاہتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ اور ویسٹ کے ساتھ جو ہے ہماری مماثلت بھی رہے، ہم اس کے ساتھ بھی کمپرومائز نہ ہو۔ ہم نیٹو کا حصہ نہیں ہے، لیکن نیٹو سے زیادہ ہم نے، پورے نیٹو کنٹری سے زیادہ ہم نے وار آن ٹیرر لڑی ہے امریکہ کے لیے، ہم نے سب سے زیادہ شہادتیں دی یہاں پہ، ہم نے سب سے زیادہ انسانی جان کی قیمت ادا کی۔ ابھی جو 2 دن پہلے پشاور میں مدرسے میں اتنا بڑا سانحہ ہوا، وہ بھی اسی کی ایک کڑی تھا، وار آن ٹیرر۔ ہم نے رد الفساد کرتے ہیں، ضرب عضب کرتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، اور وہ کس کی وجہ سے ہمیں کرنا پڑ رہا ہے؟ لیکن ہم کبھی اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لا کے اپنے ملک کے لیے صحیح پالیسیز نہیں نیگوشیٹ کر سکے، یا تو ہم سارے ایگز ایک باسکٹ میں ڈال دیتے ہیں، اور یا ہمیں ہیجنگ نہیں کرنی آتی، یا ہمارے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے وہ سب کچھ ان کی بات مان جاتے ہیں۔ کچھ لوگ جنرل مشرف کو اس میں کہتے ہیں، کچھ لوگ اوروں کو کہتے ہیں کہ جنرل مشرف کو ایک فون آیا تو انہوں نے ہر بات پہ حامی بھر دی۔ آئی ایم شور وہ صحیح ہوگا، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے صحیح۔ اب ہو کیا رہا ہے، آپ پرسوں میں انٹرویو دیکھ رہا تھا رحمان ملک صاحب کا، رحمان ملک صاحب سابق وزیر داخلہ ہے ہمارے۔ اب رحمان ملک صاحب نے آن ریکارڈ آ کے کہہ دیا کہ پاکستان میں $3 بلین کچھ ممالک نے پمپ ان کیا، 4 ممالک کا کہہ رہے تھے، جس سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کرنی ہے، جس سے دہشت گردی ہونی ہے، جس سے افواج پاکستان کے خلاف لوگوں کو کرنا ہے، جس سے اپنی جوڈیشری کے خلاف کرنا ہے، یعنی اداروں کے خلاف کرنا ہے، اور اس ساری چیزوں کے لیے پیسے دیے گئے۔ لیکن جو بات رحمان ملک نے نہیں بتائی وہ یہ کہ وہ کون سے ممالک ہیں جو یہ دے رہے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جو یہ لے رہے ہیں پیسے، کہ بھائی میرا نام ہے، کسی اور کا نام ہے، تو ان کو پکڑنا چاہیے۔
آپ کے سابق وزیر داخلہ نے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے، نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے دی ہے، تو ہم اس کو اتنی لیک کلسٹر اور لائٹلی کیوں لے رہے ہیں؟ ہم اس کو اتنا ایزی کیوں لے رہے ہیں؟ بہت بڑی اور سنگین قسم کی بات ہے یہ، اور ہم سب کو اب سوچنا ہے کہ ہمارے درمیان کون سی کالی بھیڑیں ہیں جو ملک میں بدامنی کرنا چاہتی ہیں، ہمارے درمیان وہ کون سے چور ہیں جو ملک کی معیشت کو چوری کر رہے ہیں، ہمارے درمیان وہ کون سے دہشت گرد ہیں جو ملک کے اندر دہشت گردی کو بڑھانے کے لیے آلہ کار بن رہے ہیں، اور ہمارے وہ کون سے دوست ہیں جو ہمارے ہی ملک میں ساری خرابیاں کرنے کے لیے، یہ پراکسی وارز کرنے کے لیے وہ یہاں پہ پیسے پمپ ان کر رہے ہیں۔ مجھے تو فرینکلی ابھی تک اپوزیشن کی نہیں سمجھ آئی، اگر آپ کو آئی ہے تو مجھے بتا دیجیے گا۔ پی ڈی ایم جو ہے ایک پلیٹ فارم پہ 11 جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں، اب وہ 11 جماعتوں کا ہدف جو ہے وہ پہلے دن سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ حکومت آبویسلی ایک ذیلی اس کا ٹارگٹ ہے، لیکن پرائمری یا پریمیئر ٹارگٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ 10 دن کے اندر اتنا مومنٹم بلڈ اپ ہو جاتا ہے، پہلا جلسہ ہوتا ہے گجرانوالہ میں، پھر ہوتا ہے کراچی میں، اور پھر ہوتا ہے کوئٹہ میں، لیکن اس کے بعد ایک دم ساری ایکٹیویٹی، پولیٹیکل ایکٹیویٹی رک جاتی ہے، اور اگلے جلسے کی تاریخ جو ہے 1 مہینے بعد کی دی ہوئی ہے۔ کجا اس کا کہ اپوزیشن اپنے مومنٹم کو بلڈ اپ کرے، وہ اس 1 مہینہ کیوں ویٹ کر رہی ہے؟ کیا امریکن الیکشنز کا ہم ویٹ کر رہے ہیں، اس کے ریزلٹس کا ویٹ کر رہے ہیں، تاکہ ہمارے مطلب کی جب حکومت آتی ہے تو پھر ہم جو بات ہوئی ہے ہم ان کے تحت ہی آگے چلیں؟ اپوزیشن کنونسڈ ہے کہ 2 مہینے کے اندر ملک میں تبدیلی آ رہی ہے۔ یہ کنوکشن کس وجہ سے آ رہی ہے ان کی؟ امریکہ نے ان کو یقین دہانی دلائی ہے، سعودی عربیہ نے ان کو یقین دہانی دلائی ہے، ان کے اپنے ووٹرز نے ان کو یقین دہانی دلائی ہے، ان کے اپنے ورکرز نے ان کو یقین دہانی دلائی ہے، ان کو ہمارے اداروں کے اندر کسی نے یقین دہانی دلائی ہے، اس کا مجھے نہیں پتا، مے بی اس کا جواب آپ دے سکتے ہیں۔ لیکن 1 مہینہ سارے مومنٹم کو توڑ کے، سارے مومنٹم کو روک کے 1 مہینہ آگے کرنے کا مطلب جو مجھے لگتا ہے، اور آپ مجھے کریکٹ کریے گا اپنی رائے سے، ڈیل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ کوئی ویلنگ ڈیلنگ ہو جائے، ملاقاتیں بھی جاری ہیں۔ میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ جناب آج کے بعد کوئی نہیں ملے گا، عمران خان کہتے ہیں یہ فون کرنا غلط تھا، لیکن جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ کہ ڈفرینٹ لیولز پہ، ڈفرینٹ سطحوں پہ یہ ملاقاتیں جاری ہیں۔ پھر وہ کون کیوں کر رہا ہے ملاقاتیں؟ عوام کو کیوں ہم نے پاگل کیا ہوا ہے کہ عوام کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ نہ ہم نے ڈیل کرنی ہے، نہ ملاقات کرنی ہے، نہ کچھ کرنا ہے، لیکن ہم بیک ڈور پہ وہ سب کچھ کر رہے ہیں، عوام کو ہم اپریہنسو کر رہے ہیں، اشتعال انگیزی کی طرف لا رہے ہیں، ہم مہنگائی سے شروع ہوتے ہیں اور پھر اسٹیبلشمنٹ کو ہٹ کرنا شروع ہوتے ہیں، ہم جوڈیشری کو ہٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم پاکستان کی سالمیت کو ہٹ کرنا شروع ہوئے تھے جیسے کوئٹہ کے جلسے میں ہوا۔ لیکن اب 1 مہینے کا گیپ ہے، اس 1 مہینے میں کس کی کیا ڈیل ہوتی ہے یہ تو تھوڑے دن میں پتہ چل جائے گا ہمیں۔ لیکن رحمان ملک کی اس بات پہ ابھی تک پروب کیوں نہیں ہوا کہ وہ $3 بلین کہاں سے آیا، کس نے دیا اور کس نے لیا؟ یہ بہت ضروری بات ہے، اور وہ کیا کیا دہشت گردی اس ملک میں کرے گا اور کر رہا ہے۔ کیا پشاور میں ہونے والا سانحہ کہیں خدا نخواستہ ہم میں سے تو نہیں کسی کا؟ اس کا کون کون آلہ کار ہے؟ یا کارساز میں ہونے والی جو بات ہے، یا وزیرستان میں یا گوادر میں ہونے والا جو واقعہ ہے، اس کے پیچھے کون کون عوامل ہیں ذمہ دار؟ ہم اسی طرح قربانی دیتے رہیں گے؟ ہم اسی طرح ایک انسٹیبل کنٹری کی طرح چلتے رہیں گے کہ ہماری اکانومی نیچے جا رہی ہے، دہشت گردی اوپر آ رہی ہے، فرقہ واریت پیک پہ پہنچ گئی ہے، لسانیت اور قوم پرستی جو ہے اس کا اب کوئی ثانی نہیں ہے؟ کیا یہی ہمارا مستقبل ہے ہمارے بچوں کا؟ ہمیشہ تو جب لیڈروں کی ڈیل ہوتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ گارنٹی کرتی ہے۔ اب اگر اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہونی ہے پی ڈی ایم کی یا اپوزیشن کی، تو اس کی گارنٹر کون ہوگا؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اور اس گارنٹی کے پیچھے کیا کیا ہوگا؟ کیا پاکستان میں واقعی کو تبدیلی آ رہی ہے؟ کیا صرف ہمارے اپنے سیاستدان انوالوڈ ہیں اس میں، کہ اس میں بیرونی طاقتیں بھی انوالوڈ ہیں؟ سی پیک کو روکنے کے پیچھے کس کا انٹرسٹ ہے؟ پاکستان کا تو انٹرسٹ نہیں ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو ڈیلے کرنے کا، سلو کرنے کا، وہ کس کا انٹرسٹ ہے؟ اور یہاں پہ اگر کوئی اس کو سلو کر رہا ہے، چاہے وہ کوئی بیوروکریٹ ہے، چاہے وہ کوئی ٹیکنوکریٹ ہے، چاہے وہ کوئی منسٹر ہے، چاہے وہ کوئی
پروجیکٹ مینیجر ہے یا ڈائریکٹر ہے، وہ کس کے ایما پہ اس کو سلو کر رہا ہے اور اس کو اتنا پینفل کر رہا ہے کہ چائنا، جس کی ہم ہمالیہ سے اپنی دوستی کی مثالیں دیتے ہیں کہ ہمالیہ سے اونچی اور سمندر سے گہری ہماری دوستی، اس میں اب لگتا یہ ہے کہ ایک فیئر آف دی ان نون کریپ ان کرتا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں آگے چل کے اب کیا ہوتا ہے. وہ پروجیکٹس بھی نہیں کمپلیٹ ہو رہے، وہ کک سٹارٹ ہوں گے تو کمپلیٹ ہوں گے، کک سٹارٹ بھی کئی جگہوں پہ نہیں ہوئے. مجھے یہ پتا چلا ہے کہ پریزیڈنٹ شی شاید پاکستان نہیں آ رہے. اس کے اوپر کویسچننگ ہونی چاہیے کہ ویسی کون سی وجہ ہے کہ وہ پاکستان نہیں آ رہے، ویسی کون سی وجہ جس کی وجہ سے وہ یہ سب کو ڈیلے کر رہے ہیں. جو پروجیکٹس انہوں نے یہاں پہ اوپن کرنے تھے وہ کتنے تعطل کا شکار ہیں اور کون ذمہ دار ہے ان کے اس ڈیلے کے پیچھے. ان سوالوں کا جواب کون دے گا؟ کیا پاکستان میں ہمیشہ طوطا مینا کی کہانی ہوتی رہے گی اور ہم بچپن سے لے کے ابھی تک جو سنتے آ رہے ہیں یہی مرتے تک اور مرنے کے بعد ہماری اولادیں وہی کہانیاں دوبارہ سے سنتی رہیں گی؟ جو لیاقت علی خان کے مرڈر سے شروع ہوئی کہ امریکہ نو مور، اور اس کے بعد لیاقت علی خان نو مور، اس کے بعد وہی ہوتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. ہمارا کوئی پرماننٹ بلاک ہی نہیں. جو ہمارے بیسٹ فرینڈز تھے جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کو بیل آؤٹ کیا، میں ان کی تعریف میں نہیں کہہ رہا، میں ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں، جیسے سعودی عربیہ ہو یا یو اے ای ہو یا بحرین ہو، یہ وہ ممالک ہیں زلزلے میں یہ مدد کر رہے ہیں، سیلاب میں یہ مدد کر رہے ہیں، میزائل بنانے کے لیے یہ پیسے دے رہے ہیں، ڈیلیڈ پیمنٹس پہ یہ تیل دے رہی ہیں، ہر قسم کی ہیلپ کر رہے ہیں ہماری یہاں پہ انکویسچنیبل. سڈنلی وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن، واحد دشمن جس کو ہم اگر میں پاکستانی ہوں اور پاکستان سینٹرک یا جو بھی ہوگا نا وہ انڈیا سینٹرک ہوگا، جو پاکستانی ہوگا. ہم پیدائشی طور پہ انڈیا سینٹرک ہیں اور وہ ہمارے سب سے بڑے دشمن کے ساتھ جا کے نہ صرف بیٹھ جاتے ہیں بلکہ اتنا زیادہ ان کا آپس میں تعاون شروع ہوا تھا جو 70 سال میں ہمارا نہیں تھا. اور ان کا مذہب بھی ایک نہیں ہے، ان کا دین ایمان بھی ایک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ پاکستانی مزدوروں کو واپس بھیجو اور ہندوستان سے لے کے آؤ، کیا اس کے اوپر پلان شروع کر لیں. وہ مجبور ہو جاتے ہیں یہ سوچنے میں کہ پاکستانی آرم فورسز کو جو یہاں پہ رکھا ہوا ہے پروٹیکشن کے لیے ان کو ادھر کرو اور اسرائیل سے لوگوں کو لے کے آؤ یا انڈیا سے لوگوں کو لے کے آؤ. ویئر ہیو وی گون رانگ؟ واٹ آر وی ڈوئنگ رانگ؟ Are we doing justice to ourselves? Are we doing justice to our country? یہ کچھ وہ سوالات ہیں جس کا آپ مجھے ضرور ایجوکیٹ کریے گا، مجھے ان کی سمجھ نہیں آ رہی. اور یہ پاکستان کی سیاستدان جو ہیں، پاکستان کے اندر جو نفرتوں کے بیج بو رہے ہیں، اسے کس کا فائدہ ہے؟ اور وہ الف ہو، بے ہو، ایکس ہو، وائی ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن ہم نے اتنی پولرائزیشن کر دی ہے کہ ہمیں کوئی اپنے مخالف کی بات کبھی اچھی لگتی ہی نہیں ہے جس کے ہم مخالف ہیں. یہ نہیں ہم نے دیکھنا کہ وہ پاکستان کے لیے بات کر رہا ہے کہ اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے. ذات کے لیے کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، برا. پاکستان کے لیے اگر کوئی بات کرتا ہے اچھی تو اس سے ہم اتفاق کیوں نہیں کر سکتے؟ میرا خیال ہے رحمان ملک کی جو سٹیٹمنٹ ہے، دس ریکوائرز اے سو موٹو ایکشن، دس ریکوائرز سیریس انٹروگیشن. رحمان ملک نہ صرف وزیر داخلہ تھے بلکہ ایف آئی اے کے بھی ہیڈ تھے. بغیر سوچے سمجھے تو وہ یہ بات کر نہیں سکتے، اور بڑی امپورٹنٹ پارٹی کے وہ اہم اور سینئر کارکن ہیں. میری باتوں کا جواب ضرور دیجیے گا. اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.